تھوڑا سا واپس آؤ یار, تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھو, تھوڑا سا پیار کرنا شروع کرو. ہمارے اپنے ہیں, ہمارے قریبی ہیں, ہمارے کلاس فیلوز ہیں, ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں, گلی محلے والے, کوئی کسی نے کسی کا قتل نہیں کر ڈالا. ہمارے سینوں میں بلا بجا کے بوجھ ہیں یار, ہمارے مفت کے جھگڑے ہیں, ہماری بدگمانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے تو لگتا ہے کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں یار, زمانے میں کوئی خیر ہی نہیں رہی. وہ مخلوق جس کے بارے میں رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور وہ امت جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کنتم خیر امت, اتنے بڑے اعزاز والے لوگوں کے شکوے اور پھر صحیح العقیدہ لوگوں کے شکوے. تو میرے بھائی تھوڑا سا تو گنجائش پیدا کرے. دو ہی بندے ٹھیک ہے, ایک میں ٹھیک ہوں, ایک جو ہاتھ باندھ کے میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہے, اور تیسرا بھی ٹھیک ہوتا ہے بھائی. تھوڑی تیسری کی بھی سنے, اپنی طبیعت سے بوجھ اتارے, اپنے گمان کو اچھا کرے. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن سب سے زیادہ کب ہوتی ہے, اور یہ مرض غریبوں کا نہیں امیروں کا ہے زیادہ تر, پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے. اپنا ہی بوجھ معاذ اللہ لوگ اٹھا نہیں پاتے اور خودکشی کرتے ہیں. یہ جان تیری نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. یہ تو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے, اور اگر ان کی مرضی سے جائے گا تو شہادت ہے, پھر درجات کی بلندی ہے. ہم کمزور پڑتے جا رہے, کیوں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن ٹینشن؟ آپ کو عرض کروں, ہم بدگمانیاں بڑی پھیلاتے ہیں, ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے, ہماری رائے مثبت نہیں رہتی, ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں کو ترتیب دینا ہے, اپنی آنکھ سے لوگوں کو دیکھنا, اپنا زاویہ نگاہ, اپنے دائروں میں بند ہے. او بھائی ہم دیکھو نا, میاں بیوی, اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا اتفاق نہ ہو تو گھر میں ساری سہولیات بھی ہو تو گزارا کرنا مشکل ہے. لیکن یہ بدگمانیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اپنے قریبی لوگ پیدا کرتے ہیں. دیکھو منڈا تھکیا ہے, پانی نہیں سو دیتا ہوں, بھائی اتنی سی بات ہے, آپ نے ہلکی سی بات کی تھی, بالکل کوئی سخت بات نہیں, لیکن وہ خامد تو سوچنے لگ جاتا ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے, اس نے تو پانی نہیں پوچھا. آپ چلے گئے اپنے کمرے میں, آپ کا وہ ساری رات انہوں نے لڑ لڑ کے جھگڑا کر کر کے گزار گئے, اور میاں بیوی کے جھگڑے کا سب سے زیادہ نقصان ان کی اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے. میں نے تڑپتے بچے دیکھے ہیں کہ ابا لڑتا ہے, روتی بیٹیاں دیکھی ہیں کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ بدگمانیوں کو عروج ہے, غلط فہمیاں پار کے جما لیتے. اچھا گمان, اچھی سوچ, اور وہ آپ کے تزکیہ نفس کی سوچ کو مضبوط کرے گی. مسلم شریف میں لفظ ہے, حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو, اچھا سوچنا بھی عبادت ہے. تم گمان اچھا رکھو, اچھا گمان. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سوچنے کا. 10 دن نبی پاک نے طائف میں قیام کیا. یہاں 2 منٹ کوئی شخص کسی سے ذرا ٹکرائے تو پھر اس کا لہجہ دیکھیں, آپ دیکھنے والا ہوگا. 10 دن حضور نے قیام کیا ہے اور ان کو تبلیغ کی ہے, اور جواب میں پتھر کھائے. اور جب کریم واپس آئے ہیں, ہمارے یہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں, پر معاف وہ کرتا ہے جس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا, اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. جب واپس آئے, 7 غلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو حد کر دی. عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی, جو مزاج تھا اخلاقیات کا وہ بھی بھول گئے. دین قبول کرنا, کرے دعا, یہ تباہ ہو جائے. یہ میں تقریر کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, لیکن ایک ہمت کرو نا, اپنی ذاتی دشمن کے لیے ایک دعا کر کے تو دیکھو بھلا. ایک ہمت کرے نا, یہ کئی دفعہ سنا ہے نا حضور دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے, تو ایک ہمت کرے نا کسی ایک ذاتی دشمن کے لیے جو ذات کا دشمن ہے, نظریے کا نہیں, اس کے لیے کر کے دیکھو نا ایک دعا بھلا. یہ ہمت کرو, یہ بھی تو حضور کا طریقہ ہے نا. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم نے سنتیں بھی 4-5 موٹی موٹی یاد کی ہیں. داڑھی عظیم سنت ہے, پگڑی عظیم سنت ہے, مسواک عظیم سنت ہے, لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا, دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے نا, غیروں کے لیے دعا مانگنا بھی تو سنت ہے نا, کسی کے حق میں نرم رہنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا, خیر خائی بھی تو نبی پاک کی سنت ہے. ان پر توجہ کب ہوگی؟ آپ غور کریں, عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے تباہ ہو جائے, تو حضور نے ہاتھ اٹھائے,
کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح بندہ بچوں کے بارے میں ذہن نہیں بناتا کہ ابھی بچہ اسے پتہ ہی نہیں، اللہ ہدایت دے دے۔ تو غلام نے اس کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ میرے محبوب کا گمان ہے، یہ حضور کی سوچ ہے، یہ نبی پاک نے مثبت رویوں کو فروغ دیا ہے سوسائٹی میں۔ کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی، ان کی نسلوں کے بارے میں۔ ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دی، اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے عقیدت مند کو، اپنوں کو کہہ رہے ہو۔ وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دام کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی، کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکما بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے۔ میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا، آپ اسے پکا کر لیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے۔ کبھی ایسا کام نہ کریں آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے، اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے مالک ہیں، محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو مبارک صدقے جاتا، لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ دوستوں، رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچیں، یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی ہے۔ اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شیخ کے مل کے آیا ہوں، تقریر سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات، لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کر دی ہے نا، فوراً ایک بات چھوڑیں گے، وہ تو ساری گلا ٹھیک نے، ہنسے نہیں سمجھانا صحیح کر کے، یہ طریقہ اس طرح کا نہیں، بیٹھے ٹھیک، بھائی وہ انسان ہے، 99 خوبیاں نظر آئی ہیں، بحیثیت انسان بھی 1-2 رہ جاتی ہیں، تھوڑی گنجائش تو دیر لاکھ، اچھا گمان تو، اور پھر اس کا ابلاغ کریں گے، ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے، وہ تو نے دیکھا کیسے بات کر رہا تھا، وہ تو نے دیکھا آنا جانا کیسا تھا، وہ تو نے غور کیا ہے اس کا۔ وہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ 6-7 جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کہ آپ رکے، تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ کہہ رہے ہیں پہنچے کتنے ہو، اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پہنچے کہاں، اور بلا کے چاہے بٹھا دے، اس وقت اتنا مشکل کیا ہوتا ہے، پہنچے نہیں آپ، لیٹ ہو گئے، پریشان ہے، اور پھر ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں بلا داخل، ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں، رات 1 بھی بات ہے تو نقیب محفل نے یہی کہنا ہے بلا داخل، کیونکہ اس بیچارے لٹا یہی لگایا ہوا اللہ ماشاء اللہ۔ تو اب وہ میں جا رہا ہوں، لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، میں بڑی تکلیف بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں سے مل لیتا، لیکن وہ دیکھنے والا اچھا گمان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، اسے رکنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس مشکل کو نہیں سمجھتا کہ جناب کس طرح اچھا گمان جب آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں پھر اس کا ابلاغ بھی ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، کوئی انہوں نے دنیا داری نہیں بنائی تھی، جس آدمی نے جوتے نہ خریدے ہوں پہننے کے اس کا کسی سے کیا رٹا ہوگا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا۔ لوگ باز آتے ہیں کوئی شکوہ کرنے سے، جس بندے کا کوئی رٹا نہیں کسی سے ان پر بھی الزام لگا دیا، شکوہ شروع ہو گیا، بدگمانی، کیا ہوا جی، ایک تاجر کہنے لگا جی بابا صرف جمعے والے دن فرض ہی پڑھتا ہے، باقی نماز ہی نہیں پڑھتا مسجد میں۔ یہ مسجد کے امام پر بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں، یعنی عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا، تو میں نے کہا ضروری ہوتی تو اللہ رسول فرض کرتے، آپ کیوں کر رہے ہیں، جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا جناب حضرت بشر حافی صرف فرض جماعت سے پڑھتے ہیں، اور اس نے یہ بات کئی لوگوں سے کی، دیکھو یار یہ درویش بنے پھرتے ہیں، بڑے پیر ہیں، اور یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے۔ بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالآخر ایک دن ایک صاحب نے کہا یار تو پتہ ہی کر لے کدھر جاتے ہیں۔ حضرت نے
مسجد میں باجماعت نماز جمعے کی ادا کی, مسجد سے باہر نکلے اور پھر دوڑ کے, اب وہ پیچھے چھپتا چھپاتا تجسس کر رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاتے ہیں. حضرت نے جیسے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا خو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا, سنتیں چھوڑ دی اس نے. تھوڑا آگے بڑھے تو کباب خریدے, کہنے لگا عمر دیکھو زبان کے ذائقہ دیکھو. حضرت آگے بڑھے تو جنگل کا راستہ لیا, کہنے لگا یہ لوگوں سے چھپ کے کھائے گا. کہتا ہے چند قدم میں آگے بڑھا تو ایک کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر حضرت نے اس کو کھولا. پہلے بجایا کہ میں آ گیا ہوں, پھر اسے کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی تو سامنے ایک معذور فالج زدہ آدمی بیٹھا ہے. شیخ دوڑ کے گئے, مٹکے سے پانی پیالے میں ڈال کے پہلے اس کا منہ دھویا, پھر اسے سیدھا کر کے بٹھایا اور پھر لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں رکھا اور ساتھ ہی کہنے لگے معاف کر دینا, جمعے کا دن تھا, لیٹ ہو گیا ہوں, ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھی, ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں کبھی نہیں رویا تھا, پر میں دروازے پہ کھڑا تڑپ رہا تھا. یار یہ ذوق ہم نے انسان, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچا کرو, بعض گمان بھی گناہ. میں نے سوچا ہی نہیں جو آدمی اتنا بڑا, جو کام بڑا تھا, میں اسے کیا سمجھتا تھا. کہتے شیخ بھی کھانا کھلا ہی رہے تھے, میری آنسو چمک ہی رہے تھے کہ وہ بوڑھے اور بیمار نے جو اگلا جملہ کہا تو پھر میری چیخ نکلی اور حضرت کو پتا چلا کہ میں موجود ہوں. وہ بیمار بزرگ کہنے لگے شیخ آپ کتنے کو سال آئیں گے؟ 14 سال ہو گئے آپ روز آتے ہیں, مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے. ہر روز آتے ہو, 2 وقت روٹی دیتے ہو, لباس بدلتے ہو, نہلاتے ہو. تو کہتے ہیں شیخ نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھے, ایک باری میریاں اکھیاں جو انہوں نے اترو پوٹے سن, ان کے چسکا پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آ ہو جاری دا. کہتے انہوں نے آنسو پوچھے اپنے ہاتھوں سے اور پھر دوسرا لقمہ دے کے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے سارا شہر میری عزت کرتا ہے, لوگوں کا خیال ہے شاید میں نفل زیادہ پڑھتا ہوں, صدقہ زیادہ کرتا ہوں, وہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی. آپ خوش گمان کیوں نہیں ہوتے, اچھی رائے قائم کیوں نہیں کرتے, رویوں کو مثبت کیوں نہیں کرتے. بیٹی کی شکایت آ گئی ہے میں کیسے کام نہیں کرتی ٹھیک سے, اسے تو اٹا نہیں ابالنا آتا ڈھاب سے, تو ابا جی وکیل بن گئے, اماں وکیل بن گئی. کہنے لگی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے تو مہربانی کرو نا یہی والا کلیہ بہو کے لیے بھی استعمال کرو, بہو کے لیے بھی کہو کہ ابھی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے جب آپ کا بیٹا اعتراض کرے کہ کھانا ڈھنگ سے نہیں بناتی تو انہیں کہو شہزادی تھی اپنے باپ کے گھر میں, وہ اگرچہ غریب تھا پر بیٹی کی خواہش پوری کرتا تھا, اس نے لاڈ سے رکھی تھی, اٹھتی تھی کام کرنے کے لیے اور اماں اٹھاتی تھی تو ابا کہہ دیتا تھا ساری عمر کام نہیں کرنے سو, پتہ نہیں اگلے نے کی سلوک کرنا ہے, چل میری 3-4 دن سکون نہ رہ لیں دے. یہ لاڈلی تھی, کسی کی شہزادی تھی, تیرے گھر آئی ہے چھوڑ چھاڑ کے, اور تیری خوش گمانی کیوں قائم نہیں ہوتی, کیوں بدگمان ہے ہم اتنے, ہمارے لہجے کڑوے کشیلے, اور کسی کے بارے میں ہم سے رائے لی جائے تو وہ رائے اس طرح کی ہے کہ جیسے ترمذی شریف میں حدیث ہے, یہاں علماء بیٹھے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, میری امت گمراہی پر جمع, لیکن ہم سے پوچھو تو 3-4 لوگ ہی ٹھیک ہے بس جو ہمارے ساتھ ہوتے. حضور تو فرماتے جمع ہی نہیں ہوگی گمراہی. تو نے کیسے یہ طے کر لیا کہ سارے لوگ ہی خراب ہو گئے؟ اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے, تجھے حسن ہی نظر نہیں آتا, تجھے اس میں خوبیاں ہی دکھائی نہیں دیتی, تو پیار ہی نہیں کرتا, تیرے لہجے میں محبت ہی نہیں ہے, تیرا انداز ترچھا ہے, کڑوا ہے, کچھیلا ہے, تو بات کرتا ہے تو آگ اگلتا, تو رائے دیتا ہے تو اس میں. اور پھر ایک اور بات بھی, جو پاکیزگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو ساری نظر ہی اپنے گناہوں پہ ہوتی ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا بڑا کھل کھل کے کرتے ہیں, بات کرتے ہیں تو بڑا جناب ہمارا انداز عجیب ہوتا ہے کہ جیسے بڑے پرہیزگار ہیں, بڑے بھولے بھالے, بڑے اللہ والے, لہٰذا آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں, لیکن اپنی کوتاہیوں پر نظر ہی نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, زمانے کے عیب اچھل اچھل کے آتے ہیں, کمزوریاں اچھل اچھل کے آتی. صاحب مکتوبات 2 صدی نے ایک بات لکھی ہے, کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو ایک دفعہ حکم دیا گیا تھا کہ بستی میں سب سے اچھا آدمی ڈھونڈ کے لائے. تو جسے حضرت موسیٰ اچھا کہیں گے بھلا کتنا کو اچھا ہوگا,
जनाब कलीम ने एक मुत्तकी परहेजगार ज़ाहिर और बातिन का हसीन आदमी ढूंढा। मालिक ये सबसे परहेजगार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब उस नेक आदमी की ड्यूटी लगाई। फरमाया बस्ती में जो सबसे गुनाहगार है वो तूने ढूंढना है। नेकोकार मैंने ढूंढा है, अब सबसे गुनाहगार है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? जो नहीं बोल रहे उनकी भी है कि नहीं? बस मैं सुई मेरे सामने आप फिक्र न करें। और मैं तो वैसे ही तकरीर बड़ी थोड़ी करने का आदी हूँ। कोशिश होती है कि एक ही आंसू में कह जाऊंगा मैं दिल। तूफान ने भेजा लाने से भी चश्म फायदा, दो अश्क ही काफी है अगर असर करे तो। अजीज उसको नेक को हज़रत कलीम ने ढूंढा अलैहिस्सलाम और कहा तूने ढूंढ के लाना है। मेरा ख्याल है मेरी और आपकी ड्यूटी लगती ना बुरा आदमी ढूंढने की तो बस कोई बंदा अच्छा बचता ही ना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा तूने ढूंढ के लाना है। तो उस बंदे ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा हुजूर ये काम मेरे वाला नहीं, मैंने तो कभी पलट के किसी के ऐप देखे ही नहीं। मुझे डर आता है, मैं तो कमजोर हूँ, मुझे खौफ आता है। से सबूत न मंगो बैठो नजरे करम कद हुई, मैं जाना या दिल पर जाने गैर ना जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना खादम मैनू किसे दर मिली न टोई। ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी तो फिर वासफ ही हुई। मैं तो मिस्कीन हूँ, मेरे जिम्मे ना ये काम लगाए, मुझसे नहीं हो सकता। यानी से सबूत ना मंगो मैं तो ये भला नजरे करम कद हुई। ये मैं जाना या दिल पर जाने गैर ना जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना खादम किसे दर मिली न टोई। ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी फिर वासफ ही हुई। कहा हुजूर मेरे जिम्मे न लगाए, मेरे लिए मुश्किल है। फरमाया आप नहीं करना है। अब एक बुरा आदमी ढूंढने के लिए ना उस शख्स ने 3 दिन की मोहलत ली। एक बंदा ढूंढना है, एक बंदा बुरा ढूंढने के लिए 3 दिन लगा दिए। कहा जनाब मैं इसी वक्त इसी टाइम इसी जगह बुरा बंदा ढूंढ के जो आपने हुक्म दिया है कोशिश करूंगा। सूफिया ने लिखा है तीसरे दिन उस मुकर्ररा वक्त पे जब वो आए ना तो पता किस तरह आए, अपने गले में रस्सी बांधी। मैं मिस्कीन पुराना खादम और रस्सी का सिरा हजरत कलीम के हाथ में देके कहने लगे हुजूर कुछ लोगों की गलतियां मुझे नजर आई थी पर उनका मुझे सिर्फ शक था और जो मेरे अपने अंदर है उनका मुझे पाक है। जो दूसरों के अंदर कमजोरियां थी उनका सिर्फ शक था कि शायद ये काम, लेकिन अपना तो पाक है। लिहाजा इस बस्ती में सबसे बड़ा मुजरम मैं ही हूँ। बताए ना भला राम कैसे राजी होगा, बताए भला वो मुझे कैसे मुआफ करेगा। खताओं के दरगुजर के लिए क्या पढ़ूं तो करीम करम करेगा। हजरत मूसा ने सीने से लगा के फरमाया यही तो तेरी आजिज़ी है जिसके सबब से अल्लाह ने सब पर दर्जा अता फरमाया। यही तो तेरा मकाओ मेरे संगियों मेरे दोस्तों। माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप वो इंसान का ना सबसे कीमती असासा होते हैं। यानी माँ बाप की जिंदगी में इंसान ना कुछ बेपरवाह भी हो तो गुजारा हो जाता है, कुछ फिक्रों से वो आज़ाद होता है। हमारे यहाँ ना माँ बाप की खिदमत का लोगों ने तर्जमा बड़ा अपनी मर्जी का लिया हुआ है। माँ बाप की खिदमत करने के खर्चा देना है। कई अब्बा जी को हाज करा के ना अपने अब्बा जी को तो गली में बता रहे होते हैं अब्बा जी को हाजते मैं कल तो भाई तेरे अब्बा जी देना। एक ख़त्म शरीफ पे मैं इसाले सवाब की महफिल में हाजिर था तो वो अपने अल्लामा साहब को कह रहे थे कि 50,000 अब्बा जी की तरफ से मस्जिद में दे रहे हैं, ऐलान कर दे। तो बाइक मेरे आगे आ चुका था तो मौलाना बेचारे मजबूर थे, वापस मांग रहे थे, मैं देना नहीं जा रहा था। ये भी कभी कभी होता है ना, ये मुश्किल से मिलता है तो ये वापस दे दे, मुश्किल होता है ये भी काम। तो वो वापस देना चाह रहे थे। मैंने कहा मसला क्या है? कहने लगे इन्होंने 50,000 मस्जिद दिया और कहते अब्बा जी की तरफ से ऐलान कर दे। तो मैं कहता उन्होंने पूछो अब्बा जी जो इन्होंने दे गए उन्होंने ऐलान कराया कि जी दे गए। इनसे पूछो वो सारी दुकानें प्लाज है अब्बा ने ऐलान कराया कि फ्री में दिए। ये इतनी लाखों करोड़ों की जायदाद में से 50,000 अब्बा के नाम पे दे रहे हैं और सारी दुनिया को बता रहे हैं। समझ नहीं आती। बच्चे समझते हैं कि खर्चा देना ही माँ बाप की खिदमत है। माँ बाप की असल खिदमत उन्हें टाइम देना है, उनके पास बैठना है, उनसे मशवरा करना है। आंखें पत्थर की हो जाती है माँ की दरवाजा देख देख।
तो कब आएगा? बोला जी आप जरा आप सर्द खाने में रख दे अब्बा जी को, मैं 3 दिन के बस आप रखें, मुझे फ्लाइट मिल गई है। तो पहले क्यों नहीं मिली? वो तो पूछता फिरता था लोगों से कि बताओ कि बरतानिया की टिकट कितने की है। उस वक्त वो क्यों नहीं? वालिदैन को दोस्तों को फोन करते हो ना, आज रोटी ना खाना बाहर खाएंगे, तो कर एक फोन अब्बा जी को भी, अब्बा जी मेरे आने तक रोटी ना खाना, एक फोन कर तो सही। उस दिन उनको शुगर की दवाई नहीं खानी पड़ेगी, उस दिन उनको नींद की गोली। वो मेरे पुत्र का फोन है, तू बीमार अम्मा को फोन कर, रोटी मैंने तेरे हाथ की खानी है, देखना वो बगैर दवाई के उठ के रोटी पकाएगी। लेकिन वो जो देने वाली चीज थी वो तो दी नहीं, टाइम ही नहीं दिया, तवज्जो ही नहीं दी, गौर ही नहीं किया। हजरत एक शेख गालिबन शेख अबू सईद के बारे में साहिब थोड़ा कुशैरिया ने लिखा है, फरमाते हैं मैं हज करने जा रहा था, नफली हज था मेरा, मेरी तरबियत के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए लिखा उन्होंने, मेरा नफली हज था, दूसरा तीसरा तो घर में मैं बैठा था, तो मेरी वालदा ने मुझसे पानी मांगा, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं शेख भी हूँ, अल्लामा साहब भी हूँ और हाजी भी हूँ, कल जा रहा हूँ। तो चूंकि हमें आदत हो जाती है ना, जूते कोई और ही उठाता है, पानी कोई और ही पकड़ाता है, हालांकि ये बहुत बड़ी मुसीबत है अगर लग जाए तो। हज़रत शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा ज़री साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़ारों उलमा के उस्ताद थे, तो कभी गुफ्तगू करते थे तो कहते थे मेरे साथ हज़ारों लोग वाबस्ता हैं, पर शुक्र है मैं अपना जूता खुद ही उठा लेता, मैं इस मुशक्क़त का शिकार नहीं हूँ, इस तकलीफ में मैं नहीं आया कि मेरा प्रोटोकॉल बनता है। तो शेख फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल है मैं तो आज पे जा रहा हूँ और फिर मेरा एजाज भी है, तो पानी छोटा भाई भी पिला देगा तो अर्ज क्या है। मैंने छोटे से कहा ओ भाई अम्मा को पानी देना, उठा, उसने प्याला उठाया और मटके से पानी डाल के वालदा को पेश किया। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया यार सैकड़ों मील पे हज करने जाना तेरे लिए आसान है और 2 कदम पे उठ के अम्मा को पानी पिलाना मुश्किल है, इसका माना क्या है? इसका मतलब क्या है कि लोग हाजी कहेंगे, नारे लगाएंगे, कुछ ना कुछ अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, किताब के बाद हिस्से पर ईमान लाते हो, बाद से कुफ्र करते हो। अपनी मन चाहा दीन, यानी ये मसला सारे मर्दों को याद है कि 4 शादियां करना जायज है, तो भाई दीन में और भी तो कई चीजें जायज है, वो क्यों नहीं याद की हुई? ये सबने याद अपनी मर्जी की चीजें अखज की है। तो मेरे अजीज शेख फरमाते हैं मैंने हज का इरादा मुलतवी किया और मैंने सोचा 1 साल पूरा माँ की खिदमत करूंगा और अगले साल हज कर दे जाऊंगा, क्योंकि मेरा नफल हज है। थोड़ा सा चीज़ों पर गौर करें। पहले तो हमें बच्चों को कहना पड़ता था ना मोबाइल कम चलाएं, अब बच्चे कहते हैं कि अब्बा अच्छी से कहें कि जब घर आए तो थोड़ी देर मोबाइल तो बंद किया करें। वो हमने भी अपनी दिल की बात करनी होती है, घर वाली कह रही होती है 2 मिनट से छोड़ो, हम तो टाइम ही नहीं देते। माँ बाप को वक्त दें और आखिरी गुजारिश ही करनी है जब वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो फिर भी वो माँ बाप है। 12 हक़ आला हज़रत बरेलवी ने लिखे वालिदैन के विसाल के बाद जो औलाद के ज़िम्मे होते हैं। तजहीज़ व तकफ़ीन है, जनाजा है, तदफीन है, जनाजा है, फिर अगर उनके ज़िम्मे कर्ज है तो कोशिश करे औलाद अगर हिम्मत करे तो कर्ज अदा करे, उनके लिए रोज़ दुआए बख्शिश करे, उनके दोस्तों से रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। और यहाँ तक लिखा इमाम सयूती ने कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे देख के लोग दुनिया से गए हुए वालिदैन को भी बातें करें। वो थोड़ा अपने लहजों पर, अमलों पर गौर करे कि मेरी वजह से कहीं मेरे कबीले को, मेरे वालिदैन को कुछ शख्स बात ना करे। आपको पता है बड़े लोग तारीफ करते हैं पर यह तारीफ बड़ी मज़ेदार होती है, किसी चंगी माँ का पुत्र है, ये बड़ी मज़ेदार तारीफ होती है, इसमें बड़ा हुस्न होता है अगर आप कबूल करें। मेरे अजीज कोई ऐसा काम ना करें जिसके सबब से लोग वालिदैन पर उंगली उठाएं, अपने लहजों में मिठास लाएं, तबीयत को हल्का फुल्का करें। और ये जो एजाज और प्रोटोकॉल और मैं भी हूँ इस जिंदगी से ना उठ बुलिया ना चलो थे बस ये जिते बस तेरी सारी अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाड़े ना कोई सानू मन्ने, थोड़ा सा ना बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ गुजारे, ज्यादा चक्कर में ना पड़े कि मैं भी होता हूँ, मुझे भी होना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए। इससे थोड़ा सा ना आप जमीन पे रहेंगे तो जमीन वालों से रिश्ता कायम रहेगा, आप लोगों के बीच रहेंगे तो उसमें आसानियाँ होंगी। अपने वालिदैन से खुसूसी ताल्लुक पैदा करें, हर रोज सुबह उनके साले सवाब का बंदोबस्त करें, पाबंदी से कब्रिस्तान जाएं।